ایڈوانس اسلامک گرومنگ چینل کے پلیٹ فارم سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ یقیناً انشاءاللہ العزیز امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ ایک ایسی ویڈیو ہے، ایک ایسا میسیج ہے کہ اگر آپ اس پر پریکٹیکلی عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور ان کو میرے چینل کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ان کو میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ بیسکلی یہ ایڈوانس اسلامک گرومنگ چینل جو ہے یہ اصل میں پرابلم سالونگ چینل بائی قرآن اور سنہ ہے، جس کے اندر ہم صرف اور صرف آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں، وہ وظائف بتاتے ہیں، وہ عملیات بتاتے ہیں، وہ مسائل بتاتے ہیں جو صرف قرآن اور سنت سے منسلک ہیں۔ تو میرے وہ نئے بہن بھائی جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کہ میں ہمیشہ اپنے چینل پر یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کی ایک لائکنگ سے، آپ کی ایک شیئرنگ سے آپ کے لیے یہ جو ایک ویڈیو کا ایک کلک ہے، یہ شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے کہ ایک مسکرانا ایک صدقہ جاریہ ہے، مسکرانے میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، آپ کی کوئی انرجی نہیں لگتی، لیکن ثواب آپ کو ضرور مل جاتا ہے۔ اسی طرح اچھی بات دوسروں تک پہنچانا، اس سے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، آپ کی انرجی نہیں لگے گی، آپ کا ٹائم نہیں لگے گا، بلکہ صرف آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور آپ کسی کی وجہ سے کسی کی زندگی بن جائے گی تو یقیناً وہ اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ آپ کی آخرت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گی۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل کے لوگوں کا رویہ اور لوگوں کی جو آج کل کی جو تعلیم یافتہ قوم اور جو نسل ہے وہ کس نہج پر جا رہی ہے اور لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی بات کو میں کنٹینیو کرتی ہوں کہ ایک صاحب تھے جو نہلانے دھلانے کا تدفین کا کام کرتے تھے، ان سے ایک اینکر نے سوال کیا کہ آپ نے کبھی کسی کے اوپر ترس کھایا ہے؟ کوئی ایسی لاش آپ کے سمجھ میں آئی، آپ کی نظر میں آئی؟ انہوں نے بہت تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ ہاں، ایک لاش میری نظر میں اور میری یادداشت میں محفوظ ہے، جس کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ صبح 4 بجے کے قریب مجھے کال آئی تھی کہ فلاں فلاں جگہ پر آپ پہنچ جائیے اور وہاں پہ ایک لاش پڑی ہے اور اس کو لے کے اس کے تدفین کر دیجئے۔ تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے، لاش کا کفن بالکل صاف ستھرا ہے اور انہوں نے صاف ستھرا وائٹ کلر کا کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، سلیقے سے ان کے بال بنے ہوئے ہیں، تیل لگا کے جیسے بال بناتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، داڑھی کا خط بنا ہوا ہے اور بالکل صاف ستھرا چمکتا ہوا چہرہ کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ شخص سو رہا ہے، یہ شخص دنیا میں نہیں ہے، یہ ایک صرف لاش ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے ساتھ ہی ایک گاڑی کھڑی تھی، تھوڑی دیر کے بعد دو درمیانی عمر کے مرد اور عورت آئے اور وہ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس شخص نے ان صاحب کو جن کا کام تھا تدفین وغیرہ کرنا، نہلانا دھلانا، تو ان کو بلایا اور ان سے کہا، ان کے ہاتھ میں چند نوٹ ان کی مٹھی میں پکڑائے اور کہا کہ یہ آپ ان کے تدفین کر دیجئے گا اور ان کو نہلا دھلا دیجئے گا، کفن دفن کر دیجئے گا، اور یہ میرے والد صاحب ہیں۔ ابھی وہ اتنا ہی بتا ہی رہا تھا کہ پیچھے گاڑی میں سے خاتون کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ تم ساری ہی تقریر یہیں پہ کر لو گے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور فلائٹ چلی جائے گی۔ تو یہ سننا تھا کہ وہ جو ادھیڑ عمر شخص تھا، جو نوجوان تھا، وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی زناٹے بھرتی ہوئی وہاں سے یہ جا وہ جا ہو گئی۔ وہ شخص جو تدفین وغیرہ کرتے تھے، نہلاتے دھلاتے تھے، ان کے ہاتھ میں مٹی تھی، مٹی میں پیسے تھے اور وہ ہکا بکا لاش کو دیکھ رہے تھے اور ان پیسوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں، کیسے لے کے جائیں۔ بالآخر پھر انہوں نے اپنی ٹیم کو بلایا
اور ٹیم آئی اور اس نے پھر جو ہے ان کے ساتھ مل کے اس کو ایمبولینس میں ڈالا اور وہ لوگ اپنے سرد خانے میں لے کے گئے۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ان کو نہلانے دھلانے کی زحمت نہ کرے، ان کو کفن پہنانے کی زحمت نہ کرے، یہ ان کو کفن دفن ان کا نہلانا دھلانا سب میں کروں گا۔ جب اس شخص نے ان کے کپڑے اتارے تو ایک دم صاف ستھرا چمکتا ہوا جسم اور صاف ستھری ہوئی جلد، اور کہیں سے کوئی کٹ پٹ کا نشان، کوئی گندگی، کوئی آلائش، کچھ بھی نہیں، اور صاف ستھرا چمکتا ہوا جسم تھا۔ انہوں نے ان کو نہلایا دھلایا اور تدفین کی اور کہا کہ میں اس جنازے کو کندھا بھی میں خود ہی دوں گا، اور پھر باقی لوگوں نے ان کو مل کر کے تدفین کی۔ اور جب انہوں نے تدفین کر لی تو وہ یہ سوچنے لگے کہ کیا ہے آج کل کی تعلیم، جو شخص اتنا باسلیقہ، جس کا جسم اتنا صاف ستھرا، لباس اتنا صاف ستھرا کہ ڈسٹ کا ایک پارٹیکل تک اس کے جسم پہ نہیں تھا، اس کے کفن پہ نہیں تھا، اس کے ڈریس پہ نہیں تھا، تو یہ شخص دنیا میں کتنا زیادہ نفاست پسند ہوگا، اس کا کمرہ، اس کا گھر، اور اسی طریقے سے اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کتنی نفاست سے کی ہوگی۔ لیکن آخر میں یہ میسیج لکھا ہوا تھا کہ اس نے اپنی بیٹے کو، جو اکلوتا بیٹا تھا، اس کو دنیاوی تعلیم اور اس کے ادب و آداب تو سکھا دیجئے، لیکن دین کی تعلیم سے وہ اس کو محروم رکھا، اور دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کے پڑھے لکھے سلیقہ مند صاف ستھرے باپ کا یہ حال تھا کہ آج بیٹے کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اپنے والد کو کفن دفن کرتا، ان کی تدفین تک رکتا اور ان کے جنازے کو کندھا دیتا۔ تو آج کی یہ تعلیم ہے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اولاد کی اسلامی طریقے سے تربیت بھی ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں، تعلیم جو ہے وہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، لیکن تربیت کیا ہے؟ تربیت ہے اصل، اور والدین کا کام ہے کہ بحیثیت والدین کے وہ اپنی اولاد کو نہ صرف تعلیم دلوائیں، اچھی تعلیم دلوائیں، بے شک دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کی اسلامی خطوط پر بھی ان کی تربیت کو ضرور کریں، اسلامک اور بیسک نالج ان کو ضرور دیں، تاکہ ان کا انجام یہ نہ ہو جیسے اس شخص کا انجام ہوا تھا۔ اور وہ شخص جو لہلانے دھلانے اور کفنانے کا کام کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ زار و قطار رو رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ دین سے دوری کی وجہ سے، تربیت میں کمی کی وجہ سے آج اس شخص کا کیا حال ہے کہ آج وہ دوسروں کے آسروں پہ پڑا تھا اور لاوارث لاشوں میں اس کی تدفین ہوئی، اور آج وہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، اس نے اپنے بیٹے کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلوانے کے باوجود آج اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اور آج وہ لاوارث ورثہ کی لاشوں میں اور وہ اس کو شامل کر دیا گیا۔ تو یہ ہے دنیاوی تعلیم اور یہ ہے اس کی تربیت۔ تو برائے مہربانی اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی بیسک نالج، ان کی تربیت پہ ضرور زور دیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد آپ کی تعلیم آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کی تربیت آپ کے اولاد کے لیے کام آئے گی، اور وہی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔